الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين خافوا أحده أما بعد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل وأصحاب سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم عليه صلاة دائمة متصلة تتوالى وتدوم۔ اللہ تبارک و تعالی نے جو ہمیں ایمان کی دولت ایک نعمت نصیب فرمائی، اس ایمان کا ہم سے ایک تقاضا ہے کہ ہم اپنی ظاہری اور باطنی نجاستوں سے، غلاظتوں سے صاف اور پاک ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفائی کو ایمان کا حصہ قرار دیا ہے اور یہ ارشاد فرمایا کہ الطہور شطر الایمان، کہ پاکیزگی یہ نصف ایمان ہے۔ اور ایک دوسری حدیث کو اگر اس میں ہم جوڑیں، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ الحیاء شعبۃ من الایمان، کہ جو حیا ہے، حیا بھی انسان کی ظاہری اور باطنی پاکیزگی ہی کا نام ہے، وہ ایمان کا ایک شعبہ ہے۔ شعبے سے مراد یہ کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس شخص کے اندر ایمان موجود ہے۔ تو ان دونوں احادیث مبارکہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ الطہور شطر الایمان، جو صفائی ہے، پاکیزگی ہے، وہ ایمان کا حصہ ہے یا نصف ایمان ہے۔ حضرت امام غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کہ اس حدیث سے مراد صرف ظاہری پاکیزگی ہی نہیں کہ انسان ظاہری غلاظتوں سے، گندگی سے، ناپاکی سے وہ پاک صاف ہو جائے، بلکہ اس سے مراد باطنی ناپاکی سے بھی پاک ہونا ہے۔ باطنی ناپاکی سے مراد یہ ہے کہ انسان کچھ برے جذبات، خیالات، کیفیات، حالات یہ انسان اپنے اندر رکھتا ہے۔ مثلا اس کے اندر غیر ضروری خواہشات ہوتی ہیں، بلا وجہ کی خواہشات جو کہ بالکل بھی یا تو یہ کہ ضروری نہیں ہوتی یا پھر اس کے اندر ایک غلط سوچ کو پیدا کر دیتی ہیں۔ برے خیالات، ان کی خواہشیں، ان کی تکمیل کی خواہشیں۔ تو ایک تو برے جو خواہشات ہیں یہ انسان کی ایک ناپاکی ہے باطنی طور پر۔ اسی طرح انسان کے اندر غصہ ہے کہ جو کسی نہ کسی چھوٹے پر جو کہ اس سے طاقت میں کم ہوتا ہے اس پر نکالنے کی اس کو ایک فکر ہوتی ہے کہ میں بس اپنے غصے کا اظہار کر لوں جو مجھے چھوٹا ملتا ہے، کیونکہ انسان کسی بڑے کے سامنے غصہ نہیں کر سکتا، اس کی ضرورت نہیں ہوتی، یا وہ کسی حالات کی وجہ سے روک لیتا ہے اپنے آپ کو۔ کسی بڑے کے سامنے، بڑے عہدے والے کے سامنے، بڑے عہدے دار کے سامنے، پیسے والے کے سامنے اپنے آپ کو روک لیتا ہے۔ لیکن جیسے ہی کوئی چھوٹا ملتا ہے، چاہے اپنوں میں سے ہو، بچہ ہو، بیوی ہو یا کوئی اور، جو چھوٹے ہوتے ہیں یا پھر ان مالی حیثیت سے یا عہدے کی حیثیت سے کمزور ہوتے ہیں، اس پر خوب غصہ نکلتا ہے۔ تو یہ غصہ انسان کے اندر ایک باطنی جذبہ، ایک کیفیت کی صورت میں موجود ہے۔ اسی طرح انسان کے اندر حرص اور ہوس ہے، زیادہ پیسہ مل جائے، لالچ ہے، تو یہ بھی اس کی ایک لالچ ہونا یہ باطنی بیماری ہے، باطنی غلط کیفیت ہے، منفی جذبات ہیں۔ اسی طرح انسان کے اندر حسد ہوتا ہے، بخل ہوتا ہے۔ حسد بھی ہے کہ اسے کیوں مل گیا، میں کیوں رہ گیا، اسے نہیں ملنا چاہیے تھا، یا پھر یہ کہ اس سے چھن جائے اور مجھے مل جائے، یا پھر بد دعائیں ہو رہی ہوتی ہیں کہ اسے بالکل نہ ملے، بس مجھے ملے۔ تو یہ حسد ہے۔ حسد کی آگ ایسی آگ ہے کہ انسان کے اندر کے جو گوشت پوشت کہہ لیجیے، ہڈیاں کہہ لیجیے، اسے جلا کے رکھ دیتی ہے۔ اور جو حاسد ہوتا ہے وہ اپنی ہی اسی آگ میں جل بھن کر اپنے اندر ہی کو کمزور کر بیٹھتا ہے۔
حسد کی آگ، ایک کہاوت مشہور ہوگی کہ حسد کی آگ میں جل رہا ہے. تو حاسد جو ہوتا ہے وہ پھلا پھولا نہیں ہوتا، وہ اندر ہی اندر اپنے آپ کو جلاتا رہتا ہے، کڑتا رہتا ہے کہ اسے کیوں ملا، میں کیوں محروم رہا. اسی طرح اگر اپنے پاس موجود ہے اور وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا اس پر ضروری ہے تو وہ بخل کرتا ہے، بخیل بن جاتا ہے کہ نہیں بھائی مجھے تو روک کے رکھنا پیسہ، اگر میں آج خرچ کر دوں گا تو پھر کل کیا کھاؤں گا. تو یہ بخل ہے. اسی طرح انسان کے اندر تکبر ہے، عجب ہے، خود بینی ہے، اپنے آپ کو کچھ سمجھنا. یہ ساری وہ کیفیات ہیں کہ جو انسان کے باطن سے تعلق رکھتی ہیں. انسان کے ظاہر میں یہ چیزیں نہیں ہوتی، ہاں ان کا اظہار ظاہر سے ہوتا ہے، لیکن ان کا جو معدن ہے، جہاں سے یہ پھوٹتی ہیں، جہاں سے ان کا ایک غلاظت کا چشمہ پھوٹتا ہے، وہ اندر ہے. جہاں ظاہری ناپاکی ہے جیسے پیشاب پخانہ، انسان کی گوبر لید، جو بھی چیز ہے ظاہری طور پر یہ ناپاکی ہے. اسی طرح باطنی ناپاکی بھی ہے. ظاہری ناپاکی کے پھوٹنے کی مقام تو باطنی ناپاکی کے بھی پھوٹنے کے مقام ہوں گے، تو وہ بھی پھوٹتے ہیں. تو اسی طرح ظاہری ناپاکی کو پاک کیے بغیر انسان صاف ستھرا نہیں ہو سکتا. تو باطنی ناپاکی کو پاک کیے بغیر، اس کی اصلاح کیے بغیر، اس کی درستگی کے بغیر کیسے انسان باطنی طور پر پاک ہوگا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ایک بات ارشاد فرمائی کہ دیکھو ان فی الجسد لمضغۃ، تمہارے جسم کے اندر گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، جب اس کی صفائی ہو جاتی ہے اس اندر موجود ٹکڑے کی تو تمہارا پورا بدن صاف ہو جاتا ہے. وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اور اگر اس باطنی ٹکڑے کی درستگی نہیں ہوتی، اس کے اندر بگاڑ آ جاتا ہے، فساد آ جاتا ہے، تو اس سے پورا جسم متاثر ہوتا ہے، سارا بدن خراب ہو جاتا ہے. الا وہی القلب، اس ٹکڑے کا نام سن لو کہ وہ تمہارا دل ہے. دل کہاں ہے؟ انسان کے اندر ہے، انسان کے باطن میں. تو اس سے اس حدیث پاک سے ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ حضور علیہ السلام نے دل کی درستگی کو سارے بدن کی درستگی قرار دیا، اور دل کی خرابی کو سارے بدن کی خرابی قرار دیا. کیا مطلب؟ کہ دل صحیح ہوگا جو کہ اندر ہے تو انسان کا سارا بدن ٹھیک ہو جائے گا کہ جو ظاہر ہے. اگر دل خراب ہوگا جو کہ اندر ہے تو اس سے سارا بدن خراب ہو جائے گا جو کہ ظاہر ہے. تو جو صفائی ہے یا ناپاکی ہے وہ اندر سے پھوٹتی ہے، وہ اندر سے باہر آتی ہے. چنانچہ اب اس حدیث پاک کو سمجھیے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا الطہور شطر الایمان، کہ جو صفائی ہے وہ ایمان نصف رکھتی ہے، نصف ایمان ہے یا ایمان کا حصہ ہے. اور الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا، عفت، پاک دامنی، پاکیزہ خیالات ہونا، پاکیزہ گفتار ہونا، پاکیزہ کردار ہونا، پاکیزہ چال ہونا، یہ ساری اس کی جو پاکیزگی ہے یہ شعبۃ من الایمان ہے، ایمان کا ایک شعبہ ہے، ایمان کا حصہ. تو ایمان کس چیز کا نام ہے؟ کیا ایمان ظاہری الفاظ کا نام ہے یا باطنی کیفیت کا نام ہے؟ حضور علیہ السلام نے ایمان پر جو محنت فرمائی صحابہ کرام پر، وہ جو ایمان کی محنت تھی وہ ظاہری محنت نہیں تھی، وہ ان کی باطن کی محنت تھی. صحابہ کرام سے یہ دین سیکھا ہے فقہا نے، تابعین، تبع تابعین، فقہا. تو فقہا نے اس ایمان کی ایک تعریف کی. ہر چیز کی سمجھنے کے لیے ڈیفینیشن ہوتی ہے، تعریف. تو ایمان کی تعریف کیا فرمائی؟ فقہا یہ کہتے ہیں کہ الایمان هو التصدیق بما جاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ایمان اس شے کا نام
کہ جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے لے کر آئے اس سب پر دل کی تصدیق کی مہر لگانا. میرا دل گواہی دے کہ اللہ نے جو نازل فرمایا ہے وہ سب سچ ہے، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں میرا دل گواہی دے کہ وہ سب کچھ سچ ہے. یہ ایمان ہے. اب یہ دل کی تصدیق ہونا، دل کی گواہی ہونا، یہ اندر سے اٹھنے والی کیفیت ہوگی. تو اس سے پتہ چلا کہ ایمان جو ہے وہ ظاہری لفظ نہیں، باطنی کیفیت کا نام ہے. یہ باطن سے اٹھتی ہے. لہٰذا اگر حیا ہے یا طہارت ہے وہ ایمان کا حصہ ہے تو پھر طہارت بھی اندر کی زیادہ ضروری ہے اس ایمان کی خاطر، اور حیا بھی اندر کی زیادہ ضروری ہے ایمان کی خاطر. لہذا انسان ظاہری اور باطنی ناپاکی سے بچے، لیکن ان دونوں ناپاکیوں میں سے سب سے زیادہ خطرناک ناپاکی کون سی ہے؟ باطن کی. کہ ظاہری ناپاکی کا علاج آسان ہے، ذرا سا پانی بہاؤ پاک، لیکن جو دل کی ناپاکی ہے نا، خواہشات کی ناپاکی، غصے کی ناپاکی، حرص اور ہوس کی ناپاکی، حسد بخل کی ناپاکی، تکبر عجب خود بینی کی ناپاکی، یہ آسانی سے نہیں اس کی اصلاح ہوتی. دل بہت رگڑے کھا کر دل بنتا ہے، بڑی مشکل سے دل بنتا ہے. دل پر محنت بڑی مشکل سے ہوتی ہے، بڑی کرنی پڑتی ہے. اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ اس میں بناوٹ بھی نہیں چلتی. یعنی یہ نہیں کہ انسان بناوٹ کے طور پر کہہ دے کہ بھئی میں مومن ہوں، بناوٹی طور پر کہہ دے کہ ہاں مجھے اچھی کیفیات ہیں. نہیں، بلکہ ثابت کرنا پڑتا ہے. بناوٹ نہیں چلتی. اسلام ہمیں بناوٹ کا حکم نہیں دیتا، حکم دیتا ہے کہ ادخلوا فی السلم کافہ، پورے داخل ہوتے ہیں. آدھے تیتر آدھے بٹیر نہیں بننا. یہ نہیں کہ چلو کچھ مان لیا کچھ نہیں، پورا داخل. بناوٹ کے طور پر تو پورا داخل نہیں ہو جاتا. جب انسان پورا کہیں داخل ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس نے بناوٹ کو پیچھے چھوڑ دیا ہے، اور اب جب وہ مان رہا ہے کسی چیز کو تو دل سے مان رہا ہے، بناوٹی طور پہ نہیں مان رہا. حضرت بایزید بستامی رحمہ اللہ تعالی جس مسجد میں نماز پڑھتے تھے تو وہاں پر ایک مرتبہ ایک امام صاحب جو ہیں وہ کہیں مصروف ہو گئے، وہ آ نہیں سکے نماز کے دوران، یا ان کو کہیں جانا پڑ گیا تو وہ کسی کو کہہ گئے کہ بھئی میں اتنے وقت تک نہیں آ سکوں گا، تو میرے پیچھے جتنی نمازیں ہیں وہ سب کوئی اور پڑھا دیں. کسی کو متعین نہیں کیا تھا انہوں نے، وہ چلے گئے. اب جب نماز کا وقت آیا تو حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شخص کو کہا کہ بھئی تم نماز پڑھاؤ. وہ حضرت کا مرید بھی تھا اور صوفی سا بڑا صوفی بنا کرتا تھا. بنا اپنے آپ کو کہتا تھا کہ میں مجھے اچھے احوال ہیں، کشف اور کرامات ہیں، خواب ہیں، اور یہ سارا کچھ بتایا پھرتا تھا. تو حضرت نے اس سے محبت کی اظہار کی خاطر کہ چلو یہ کچھ اچھی جذبات کیفیات کا مظاہرہ کرتا ہے، چلو اس سے نماز پڑھا لو. اس کا ہاتھ پکڑا اور آگے کر دیا کہ چلو بھائی تم نماز پڑھاؤ گے. اب وہ آگے سے تھوڑا سا اپنے، چونکہ اس نے پہلے کبھی نماز پڑھائی نہیں تھی تو تھوڑا سا وہ گھبرانے لگا اور کہنے لگا کہ حضرت میں نماز نہیں پڑھا سکوں گا، اس لیے کہ اگر میں نماز پڑھاتا ہوں تو مجھ سے پوری نماز ہوتی نہیں ہے، اور نماز میں اتنا گریا ہوتا ہے، اتنا رونا آتا ہے کہ میں نماز کے اندر ہی گر جاتا ہوں. اپنا حال بتانے لگا، کیفیت کہ میں بڑا خشوع اور خضوع والا ہوں، بڑا پاکیزہ ہوں، طہارت والا ہوں، بڑا متقی پرہیزگار پہنچا ہوا پیر ہوں. کہتے ہیں نا لوگ کہ بھئی میں کو بہت بڑی کوئی چیز ہوں. تو اپنا حال بتانے کے لیے کہنے لگا حضرت میں نماز شروع کرتا ہوں نا تو اتنا گریا ہوتا ہے کہ میں برداشت نہیں کر پاتا، گر جاتا ہوں، بے ہوش ہو جاتا ہوں. حضرت نے فرمایا بھائی پڑھاؤ تو صحیح، کوشش تو کرو.
تو اس نے کہا اچھا حضرت اب کی میں پڑھا دوں گا، جو اگلی آنے والی نماز ہے نا وہ نہیں پڑھاؤں گا۔ حضرت نے اس کو گریبان سے پکڑا اور کہا کہ دفع ہو جا۔ اس کا مطلب ہے کہ تجھے یہ پتہ ہے کہ تو اگلی نماز پڑھائے گا یا تجھے اگلی نماز کا وقت ملے گا، اور یہ یوں کہہ رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ تجھے اس نماز میں بھی کوئی گریہ نہیں ہوگا تو اگلی نماز پر بھی تجھے آنے کا یقین ہے، وگرنہ اگر یقین نہ ہوتا تو اسی وقت کہہ دیتا کہ حضرت میں اس وقت نہیں پڑھا سکوں گا تو اگلی نماز کیسے پڑھاؤں گا۔ بات سمجھے؟ یعنی حال اگر ہو تو وہ بھی بناوٹی نہ ہو، بلکہ یقین کے ساتھ اس کا حال درست ہو، درست حال ہو۔ تو اسلام کے اندر بناوٹ نہیں چلتی، آدھا تیتر آدھا بٹیر، پورا پورا داخل۔ تو انسان کی جو باطن کی درستگی ہے یہ بہت ضروری ہے، اور بہت زیادہ اس میں دقت بھی ہے، بہت سے کٹھن مراحل ہیں، بہت مشکل سے باطن کی اصلاح ہوتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر مہربان ہے۔ وہ یہ نہیں چاہتا کہ میرا بندہ ناپاکی کے ساتھ قیامت کے روز میرے سامنے کھڑا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں یہ فرمایا کہ قد افلح من تزکا، کامیاب کون ہے؟ جس نے اپنا تزکیہ کیا۔ کامیاب کون ہے؟ جس نے اپنا تزکیہ کیا۔ تو تزکیہ کرنے سے مراد کیا کہ بھی ظاہری باطنی پاک ہوا، ظاہری باطنی پاک ہوگا تبھی تو وہ پاک اپنے آپ کو کہلائے گا تزکیہ والا۔ لہذا قد افلح من تزکا، کامیاب وہ ہے جس نے اپنا تزکیہ کیا۔ کامیاب کون ہے؟ جس نے اپنا تزکیہ کیا۔ اور تزکیہ کرنے کے لیے جب اللہ نے یہ فرمایا کہ تزکیہ کیا تو یہ نہیں فرمایا کہ یہ تزکیہ کوئی مشکل چیز ہے یا ہوگا نہیں تم سے یا ناممکن چیز ہے، نہیں، اس کے لیے بس دو کام کرنے ہوں گے۔ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّكَ فَصَلِّ، ایک تو یہ کہ اپنے اللہ کے نام کا ذکر کرنا ہوگا، اور دوسرا نماز پڑھنی ہوگی۔ گویا یہ دو کام ایسے ہیں کہ جن دو کاموں کی برکت سے انسان بہت آسانی کے ساتھ اپنا تزکیہ کروا سکتا ہے، اپنا تزکیہ کر سکتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ تزکیہ کرنا، باطنی طور پر ناپاکی سے پاک ہو جانا، یہ کوئی ناممکن چیز نہیں رہی، یہ ممکنات میں سے ہے، ممکن ہے۔ لہٰذا پہلا کام تو یہ سمجھیں کہ اس کو بالکل مشکل نہیں سمجھنا۔ دوسرا یہ کہ اس کے لیے ذکر اور نماز کو بطور وظیفہ بنانا ہے، اور پھر ذکر اور نماز کو وظیفہ بنانے کا مطلب یہ کہ اس کو اپنے وقت پر اس کی پابندی رکھ کر، اس کو قائم رکھ کر، اس کی حال اور کیفیات اور اس کے اندر جو اسرار و رموز ہیں انہیں حاصل کرنا۔ نماز کو فقط ایک ایکسرسائز نہیں بنانا، بلکہ اس نماز سے وہ معراج حاصل کرنی ہے جس معراج کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا کہ الصلاۃ معراج المؤمنین۔ معراج عروج سے لفظ نکلا، اور عروج کا مطلب کہ بلند ہونا، بلند ہونا۔ اب بلند ہونے سے کیا مراد کہ انسان اڑے آسمانوں میں، نماز کا جیسی وقت ہو نماز پڑھنے لگے تو اڑنا شروع کر دے؟ نہیں، بلکہ عروج سے مراد یہ ہے کہ اس میں تخیل، اپنے خیالات کو بلند پرواز کی طرف لے کر جائے۔ حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا نا کہ ہم عبادت کس طرح کریں، تو آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اسی عروج کی طرف متوجہ فرمایا کہ ان تعبدوا اللہ کأنک تراہ، تم اپنے اندر غور و فکر میں متوجہ نہ ہو کہ میں رکوع اور سجود اور ان کی طرف دھیان رکھوں، نہیں، بلکہ عروج کرو اپنے خیالات کو، تخیلات میں عروج کرو،
اور ایسا عروج کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، عبادت اس طرح ہو کہ گویا تم اپنے اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اب انسان ہے دنیا پر، دنیا میں موجود ہے، اور اللہ کو ہم کہتے ہیں کہ اللہ وہ ذات ہے کہ جو ثم استوى علی العرش، عرش پر مستوی ہے۔ عرش زمین پہ تو نہیں ہے، وہ تو آسمانوں سے اوپر ہے۔ تو اس اللہ کی طرف توجہ کرنا جو عرش سے اوپر ہے، عرش پر مستوی ہے، دنیا پر کھڑے رہتے ہوئے اس اللہ کی طرف توجہ کرنا، یہ اسی وقت ممکن ہے کہ جب انسان اپنے تخیلات میں پرواز کرے۔ جب تخیل میں یہ پرواز ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس تخیل کی پرواز کی عادت بنا لینے سے بعض اوقات اللہ اس روحانی عروج کو جسمانی عروج میں بھی بدل دیتے ہیں اور لوگوں کو دکھا دیتے ہیں جسمانی عروج۔ چنانچہ بہت سے اللہ والوں کے بارے میں، صالحین کے بارے میں اس طرح کے واقعات آئے کہ عین نماز کی حالت میں ان کا یہ عروج ہوا، اور جب روح ان کا تخیلات میں عروج کی، روح نے عروج کیا، تو پھر اس کے ساتھ جسم نے بھی ساتھ دیا اور جسم بھی اڑا۔ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمہ اللہ تعالی ایک مرتبہ دہلی میں موجود تھے اپنی خانقاہ میں، تو ان کے ایک خادم تھے حضرت شیخ نظام الدین احمد نظام الدین یا نظام الدین احمد، اس میں مجھے کوئی مغالطہ ہو رہا ہے، ان کے خادم تھے۔ تو انہوں نے یہ واقعہ ذکر کیا کہ میں حضرت کے ساتھ تھا، جب تہجد کا وقت ہوا حضرت بیدار ہوئے، سردیوں کا زمانہ تھا، حضرت وضو کے لیے باہر نکلے، کافی دیر کے بعد جب وضو کر کے آئے تو ان کے دروازے کی کھٹکھٹ سے میری آنکھ کھل گئی۔ تو فرماتے ہیں کہ میں وہیں چادر کے اندر لپٹا ہوا، تھوڑا سا میں نے چادر کا سوراخ سا کھولا، چادر کا سوراخ سا کھولا، اور میں حضرت کو دیکھنے لگا کہ حضرت کس طرح نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ جیسے ہی حضرت نے تکبیر تحریمہ ادا کی، اللہ اکبر، تو فوراً میں نے دیکھا کہ ان کا جسم اڑا اور یہ جو مسجد کی چھت تھی اس سے جا لگا، اور پوری نماز میں نے دیکھا کہ حضرت نے زمین پر ادا نہیں کی، چھت سے لگ کر ادا کی۔ اب یہ منظر میں نے دیکھا تو میں حیران ہو گیا کہ یہ آج کیا میں نے منظر دیکھ لیا۔ تو جب یہ تہجد یہ نماز ادا ہوئی، وہ بیدار ہوئے، فجر کا وقت ہوا، فجر کی نماز کے بعد جب کچھ تخلیہ کا وقت ملا تو انہوں نے یہ کیفیت پوچھی، تو کہنے لگے کہ حضرت میں نے آج یہ چیز دیکھی، اس کا ذرا وجہ بھی بتا دیں کہ کیا بات تھی۔ تو حضرت خواجہ باقی باللہ رحمہ اللہ فرمانے لگے کہ جب میری روح نے اپنے محبوب کا نام سنا، اللہ اکبر، تو اس کا دل چاہا کہ اس محبوب سے ملے۔ چنانچہ روح جب اڑی تو جسم کے اندر قید ہونے کی وجہ سے جسم سے نکل نہ سکی، جسم کو ساتھ لے کے اڑ گئی۔ اب آگے تھی چھت پہ جا کے جسم تو رک گیا، لیکن روح جو تھی وہ وہیں اٹکی رہی اور اس رب کی طرف ملاقات کی طرف توجہ رکھی، لہذا اس توجہ رہنے کی وجہ سے جسم معلق رہا، چھت سے لگا رہا۔ یہ حالات اللہ تعالیٰ بعضوں کو دکھا دیتے ہیں، ہو جاتے ہیں۔ کرنے والا اللہ کی ذات ہے، جس سے چاہے، جب چاہے، جو چاہے کر سکتا ہے، اللہ کر سکتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے اندر اس قدر مشغول رہتے کہ آپ کے پیر مبارک پہ ورم آ جاتا، سوج جاتے۔ یہ سوج جانا کیوں تھا؟ اتنا محنت مشقت کیوں تھی؟ دراصل رب سے ملاقات تھی، اللہ کا دیدار تھا، ان تعبد اللہ کأنک تراہ، اس کی کیفیت تھی۔ تو یہ ان بزرگوں کی یہ کیفیات جو تھیں، اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو باطن پر محنت کی جاتی ہے، روح پر محنت کی جاتی ہے، اس کی برکت سے جسم پر بھی کیفیت کا اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اور جب باطنی طور پر
نماز کی کیفیت میں اور ذکر کی کیفیت میں باطنی طور پر اس کی کوشش کی جائے، محنت کی جائے، تو پھر اس ذکر کا اثر اس کے نہ صرف باطن پہ پڑے گا بلکہ باطن کی کیفیت کا ظاہر پہ بھی پڑے گا۔ انسان اپنے ظاہر کو صاف ستھرا رکھنے کی محنت کرتا ہے، باطن کی بھی محنت کرنی چاہیے۔ لہذا یہ جو مجالس ذکر ہوتی ہیں، اس کا مقصد ہمارا یہی ہوتا ہے کہ ہم اپنے ظاہر اور باطن دونوں کو پاک کریں، اور یہ جو طہارت ہے، ظاہری باطنی پاکیزگی، یہ شطر الایمان ہے، ایمان کا ایک جز ہے، نصف ایمان ہے۔ لہذا ہم ظاہری طور پر بھی اور باطنی طور پر بھی پاک ہوں، اپنی گفتار کو پاک کریں۔ بعض اوقات لوگ جو ہیں وہ احتیاط نہیں کرتے اور جو منہ میں آتا ہے بول دیتے ہیں، یا جو کہ بات کر رہا ہوتا ہے اس کی سننے بیٹھ جاتے ہیں، چاہے اس میں غیبت ہو رہی ہو، کسی کی چغلی کھائی جا رہی ہو، کسی کے ٹوہ کی باتیں ہو رہی ہوں، کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ اور آج کل تو گالم گلوچ اتنا عام ہو گیا کہ لوگوں کی باتیں سنیں تو 2-3 جملوں میں ایک گالی ضرور ہوتی ہے۔ بعضوں کی زبان گالیوں پر اتنی رواں ہو جاتی ہے کہ ہر جملے میں گالی، ماں بہن کی گالی کو تو کچھ سمجھتی ہی نہیں۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ کعبۃ اللہ نہایت محترم ہے، عزت والا ہے، لیکن اگر کوئی شخص اس کو گرا دے، پاش پاش کر دے تو بہت بڑا گنہگار ہوگا۔ لیکن ایک مسلمان کو ایک چھوٹی سی گالی دینا، وہ کعبۃ اللہ کو گرا دینے سے بڑا ظلم ہے، بڑا گناہ ہے۔ لوگ اس کی احتیاط نہیں کرتے، غیبت میں لگے ہوتے ہیں، جبکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا الغیبۃ اشد من الزنا، کہ غیبت یہ بے حیائی سے زیادہ گناہ ہے، کہ وہ بے حیائی کرنے والا جانتا ہے کہ میں گناہ کر رہا ہوں، لیکن غیبت کرتے ہوئے نہیں جانتا کہ میں غیبت کر رہا ہوں۔ لہذا اور پھر وہ اس سے معافی بھی نہیں مانگتا، جب سمجھتا ہی نہیں گناہ کو گناہ، تو پھر وہ اللہ سے معافی بھی نہیں مانگے گا۔ اور دوسری طرف یہ غیبت حقوق العباد میں سے حق تلفی ہو رہی ہے، جس کی غیبت کری قیامت کے روز اسی نے معاف کرنا ہے تو معاف ہوگی، اسے اللہ بھی معاف نہیں کرے گا۔ اسی واسطے یہ الغیبۃ اشد من الزنا بن، کہ اس سے بڑھ کر ظلم ہے۔ لہذا اپنی ظاہر کو زبان کی پاکیزگی کے ساتھ، آنکھوں کو غلط دیکھنے سے پاکیزگی کے ساتھ، کانوں کو غلط سننے سے پاکیزگی کے ساتھ، دلوں کو غلط سوچنے اور ارادوں کی پاکیزگی کے ساتھ ہم نے اپنے آپ کو طاہر کرنا ہے، مطہر کرنا ہے، پاک کرنا ہے، تاکہ الطہور شطر الایمان، ہمارے ایمان کا یہ نصف حصہ مکمل ہو جائے۔ آدھا حصہ مکمل ہو جائے تو انشاءاللہ آدھا باقی جو رہ گیا وہ بھی آسان بن جاتا ہے۔ ایسا ہی ہوتا ہے نا، جب کوئی کام کرتے ہوئے آدھا کام مکمل ہو جائے تو باقی آدھا جو کام ہے وہ فوراً جلدی ہونے لگتا ہے۔ تو اگر ہم یہ نصف کام، کیونکہ ابتدائی حصہ ہے نصف، اگر یہ اس کی تکمیل کر لیں تو انشاءاللہ باقی کا جو ایمان کا نصف حصہ رہ گیا وہ بھی جلدی ہو جائے گا۔ اللہ مہربانی فرمائیں گے، اور اللہ بہت مہربان ذات ہیں، وہ بندے کی تھوڑی سی محنت پر بہت اجر عطا فرماتے ہیں۔ لہٰذا تھوڑی سی محنت پر زیادہ اجر، خاص کر اس دور کے اندر جبکہ لوگوں کو خدا سے نا امید ہو رہے، خدا سے نا امیدی، بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ خدا سے نا امید، مسلمان ہیں کہنے کو لیکن نا امید ہو رہے ہیں۔ الحاد اتنا پھیل رہا ہے اس وقت معاشرے کے اندر کہ لوگ کہنے کو مسلمان لیکن اللہ سے مایوس ہو کر بیٹھے ہوئے کہ اللہ ہماری سنتے ہی نہیں، اللہ ہمارے لیے کچھ کر ہی نہیں رہا۔ یہ مایوسی ہے، اللہ تعالی ہم پر رحمت فرمائے۔ اس لیے اپنے آپ کو ظاہری باقی پاکیزگی اختیار کرنی ہے تاکہ ہمارا ایمان مکمل ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ کے ذکر کی طرف ہم متوجہ ہو جائیں، تھوڑی دیر کے لیے اپنی آنکھوں کو بند فرمائیں، ذکر قلبی کی طرف متوجہ ہوں۔ خیالات کو دل سے نکالیے، خیالات ہی ہیں
دنیا کے پریشانیوں کے، مصیبتوں کے، ادھر ادھر کی باتوں کے، کہ جو رب کی یاد کے درمیان رکاوٹیں بن رہے ہیں، یہ ذکر کرنے نہیں دیتے. اور اللہ کا ذکر یہ ہمارے قلب کی سلامتی کے لیے ضروری ہے. لہذا ان خیالات کو دل سے نکالیں، تھوڑی دیر کے لیے صحیح نکالیں. جو بھی پریشانیاں ہوں، کوئی بھی خیالات ہوں، انہیں دل سے نکال لیجیے اور یہ خیال کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام، اسم ذات اللہ ہمارے قلب پہ لکھا ہے، ہمارے اس مضغہ پہ لکھا ہے جو ہمارے پورے بدن کی سلامتی اور صفائی کا ذریعہ ہے. اس قلب پہ لفظ اللہ کی تاثیر آ رہی ہے کہ ہمارا دل پاک صاف ہو رہا ہے تمام قسم کی ظلمات سے، کیل کانٹوں سے، خس و خاشاک سے، ہر قسم کی نفسانی وساوس سے پاک ہو رہا ہے. اور دل اللہ سے محبت میں آ کر یہ کہہ رہا ہے، اس کو یاد کرتے ہوئے اللہ 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 اللہ. یاد کر دی بوقت زادن تو، یاد کر دی بوقت زادن تو، ہم خنداں بودن تو گریاں. یاد کر دی بوقت زادن تو، ہم خنداں بودن تو گریاں. حضرت شیخ سعدی رحمہ اللہ اس شعر میں فرماتے ہیں کہ یاد کر اس وقت کو کہ جب تو پیدا ہو رہا تھا تو تیرے آنے کی خوشی میں سب ہنس رہے تھے، خوش تھے، لیکن تو روتا ہوا آ رہا تھا. بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو روتا ہے، تو روتا ہوا آ رہا تھا. یاد کر دی بوقت زادن تو، ہم خنداں بودن تو گریاں. اینچو نیزی بوقت مردن تو، اینچو نیزی بوقت مردن تو. ایسا جینا جی، ایسی زندگی گزار کہ جب تو مردہ ہو رہا ہو، مر رہا ہو. ہم گریاں شوند تو خنداں، ہم گریاں شوند، سب لوگ گریہ وزاری کر رہے ہوں، رو رہے ہوں کہ ایک اللہ کا نیک بندہ جا رہا ہے، لیکن تو خنداں، تو مسکراتا ہوا اپنے رب سے ملنے جا رہا. تو ایسی زندگی گزار کہ جب تو مر رہا ہو تو سب روئیں لیکن تو مسکراتا ہوا جائے. اللہ اللہ اللہ. نشان مرد مومن بات گویم،
شان مرد مومن بات گویم کہ چون مرد آید تبسم بر لب عدست. مومن کی نشانی یہ ہے کہ جب اس کا وقت آخر آتا ہے، وقت اجل آ پہنچے، تو اس کا چہرہ کھلکھلا اٹھتا ہے اور اس کے چہرے پہ تبسم آ جاتا ہے. اللہ سے ملنے کے لیے وہ مسکراتا ہوا جاتا ہے. اللہ اللہ اینچ شیری است نام، شیر و شکر می شود جانم تمام. اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے، اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے. نام کیا یہ عاشقوں کی جان ہے، نام کیا یہ عاشقوں کی جان ہے. ہر دم اللہ 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 کر، ہر سانس میں اللہ 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 کر، ہر حال میں اللہ 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 کر. اللہ تیرا مالک ہے، اللہ تیرا خالق ہے، اللہ تیرا رازق ہے. اللہ 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 کر. اس نام سے دل شاد کر، اپنا اجڑا وطن آباد کر. گر عاقبت درکار ہے، بندے تو کر لے بندگی، دولت بھری ہے زندگی. عصیان سے کر شرمندگی، عاصی کا گھر فی النار ہے. افسوس در لہو و لعب کی صرف اپنی عمر سب، غفلت میں گزرے روز و شب، ہوتا نہیں بیدار ہے. کچھ کھول آنکھیں کر نگاہ، کس جا گئے سب بادشاہ، تھے صاحب فوج و سپاہ، ان کا کہاں دربار ہے. اللہ 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 اللہ
آمین. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین. یا اللہ تو ہم سب سے راضی ہو جا. یا اللہ ہمیں اپنی محبت و معرفت نصیب فرما. یا اللہ ہمیں اپنی دوستی اور قرب عطا فرما. یا اللہ ہماری ہر روز کو اپنی اطاعت و فرما برداری والا بنا. یا اللہ نافرمانیوں سے محفوظ فرما. یا اللہ ہمیں تقوی اور طہارت والی زندگی عطا فرما. پاکیزہ کردار والی زندگی عطا کر. پاکیزہ رفتار والی زندگی عطا فرما. یا اللہ پاکیزہ سوچ والی زندگی عطا فرما. یا اللہ ہر قسم کی گناہوں سے چاہے ظاہری ہوں یا باطنی، ہر قسم کی بیماریوں سے چاہے ظاہری ہوں یا باطنی، ان سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ ہمارے قلب کو اپنی محبت سے لبریز فرما اور اس محبت کی برکت سے اپنی پہچان اور معرفت نصیب فرما. یا اللہ اس معرفت کی برکت سے گناہوں والی زندگی سے سچی پکی توبہ نصیب فرما اور اطاعت و فرما برداری والی زندگی نصیب فرما. یا اللہ تو ہم سب سے راضی ہو جا. یا اللہ ہمارے ٹوٹے پھوٹے نیک اعمال، یا اللہ یہ صرف اپنی کوتاہی کی وجہ سے انسان ہونے کے ناطے خطاؤں کے پتلے ہونے کے ناطے کیے. یا اللہ جیسے ہم ویسے ہمارے اعمال، بس ہمارے جیسے اعمال ہیں بس قبول فرما لے. یا اللہ انہیں رد نہ فرما. یا اللہ انہیں ضائع نہ فرما. بے شک یہ تو ایسے ہی اعمال ہیں کہ یہ کالے کپڑے میں بند کر کے ہمارے منہ پہ دے مارے جائیں، لیکن کیا کریں، جیسے ہم ویسے ہمارے اعمال، بس اللہ قبول فرما لے. یا اللہ ضائع نہ فرما. یا اللہ رد نہ فرما. یا اللہ ہماری کمزوریوں کو معاف فرما، ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما، لغزشوں خطاؤں کو معاف فرما. یا اللہ ہمیں ایمانی قوت نصیب فرما. جو ہماری ایمانی قوت میں سے ہم سے بلند ہیں انہیں مزید قوت اور اقوا فرما، انہیں مزید تقویت ایمان والی کیفیت نصیب فرما. یا اللہ اس کی برکت سے ہم سب کو یا اللہ زمانے کے حوادث سے، شرور انفسی آفاقی سے محفوظ فرما. یا اللہ جو نسبت ہمارے بزرگوں سے ہم تک پہنچی، یا اللہ اس نسبت کی لاج رکھنے کی توفیق عطا کر. اس کو یا اللہ اپنے ذہن میں، سوچ میں، فکر میں یا اللہ اس کو سمانے کی توفیق عطا فرما. ہر وقت مستحضر رکھنے کی توفیق دے. اور وہ نسبت کیا ہے؟ وہ نسبت اللہ کی یاد ہے، اللہ کی ذات کی استحضار، اللہ کی ذات کا استحضار کہ اللہ ہم سب کے ساتھ ہے. جہاں ہم وہاں اللہ، جہاں ہمارا چہرہ وہاں اللہ. اور اتنا قرب کہ ہمارے اقرب ہے من حبل الورید سے، ہماری رگ جاں سے. اللہ اس نسبت کے پاس رکھنے کی توفیق عطا فرما، لاج رکھنے کی توفیق عطا فرما اور اس کی برکت سے گناہوں کی دلدل سے نکال لے. یا اللہ گناہوں کی فکر اور سوچ سے ہماری حفاظت فرما لے. یا اللہ ہمیں تقوی والی زندگی نصیب فرما، ایمان اور طہارت والی زندگی عطا فرما اور ہمارے اہل و عیال کے اندر بھی اس کی برکات کو جاری فرما. یا اللہ ہمارے بچوں کی، ہمارے بڑوں کی، سب کی اصلاح فرما، سب کو تزکیہ عطا فرما، مزکہ بنا. اور اس تزکیے کی برکت سے آخرت کی جو فلاح ہے یعنی جنت کا دخول اور جہنم سے بچنا، اللہ ہمارا مقدر بنا دے. یا اللہ ہمیں جنت الفردوس نصیب فرما دے. یا اللہ تو وہ اللہ ہے جو سخیوں کا سخی داتا ہے. اس سے اگر 4 آنوں کا نہیں 4 دعاؤں کا سوال کیا جائے تو اللہ دینے پہ قادر مطلق ہے. اللہ تو ہر شے پر قادر ہے، ہمیں جنت میں داخل کرنے پر بھی قادر ہے، باوجود ہمارے گناہوں کے، باوجود ہماری اس ایمانی کمزوری کے پھر بھی قادر ہے. اللہ تو ہم سب سے راضی ہو جا اور اپنی محل رضا جنت میں پہنچا دے، ہمارا مقدر بنا دے. یا اللہ ہمارے حال پہ رحم فرما، قوم کے حال پہ رحم فرما، ملت اسلامیہ کے حال پہ رحم فرما. مسلمانوں کو اپنی اور اپنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان نصیب فرما. جو محنتیں وہ کر گئے
اور جن محنتوں کی وجہ سے آج یہ امت قائم ہے، اللہ ان محنتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ ہمارے نبی نے ہمارے لیے کیا کیا، کیا کچھ نہ کیا، اور کیسا کیسا سہا ہے۔ اللہ ہمیں اس کا استحضار عطا کر، اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نقش قدم پہ چلنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ یا اللہ قیامت کے روز ان کے سائے میں جگہ عطا فرما، ان کے ہاتھوں سے آب کوثر عطا فرما دے۔ یا اللہ ان کی شفاعت کبریٰ سے بہرہ مند فرما دے، اور انہی کی معیت میں جنت الفردوس نصیب فرما دے۔ یا اللہ اس مسجد کو آباد فرما، ہمارے قاری غلام رسول صاحب کی زندگی میں برکت عطا فرما، ان کے بچوں کی زندگی میں اور بچوں کے بچوں کی زندگی میں برکتیں عطا فرما۔ یا اللہ ان کی نسل میں میرے حضرت کی نسبت کو جاری فرما، اور سب کو خیر و برکت نصیب فرما۔ جو حضرات یہاں تشریف لائے، یا اللہ جو بیمار ہیں یا جو نہ آ سکے، جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا چاہا، سب کو خیر و برکت نصیب فرما۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ بِأَلْفِ أَلْفِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ۔ حضرت حافظ ذوالفقار صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی درجات کو بلند فرما، اور ان کے متوسلین مریدین عقیدت مندوں میں یا اللہ ہر قسم کے زوال اور نقصان سے اور سوء خاتمہ سے محفوظ فرما، اور ہم سب کو بھی اللہ والوں کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہم ھذا اقبال لیلک وادبار نہارک واصوات دعاتک فاغفر لنا یا غفور۔ وصلی اللہ وسلم علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم۔ اللہ کو ہر دم یاد کر، اس نام سے دل شاد کر۔